السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفروق نے یہ سن کر کہا، اے قریشی بھائی، باخدا تم نے مکارم اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں اور تیرا مقابلہ کرتے ہیں۔ مفروق کی یہ خواہش تھی کہ اس گفتگو میں ایک دوسرا سردار حانی بن قبیصہ بھی شریک ہو۔ اس نے حانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ حانی بن قبیصہ ہیں جو ہمارے شیخ ہیں اور ہمارے دین کے رہنما ہیں۔ حانی بولا، میں نے آپ کا مقالہ سنا ہے، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے اگر ہم آپ کے ساتھ پہلی نشست میں ہی اپنا آبائی دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کرنے لگیں، جس کی نہ ابتدا ہمیں معلوم ہے اور نہ انتہا، نہ ہم نے اس معاملے پر غور کیا ہے اور نہ ان نتائج کا جائزہ لیا ہے جو اس دعوت پر مرتب ہوں گے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو یہ رائے کی لغزش ہوگی اور سمجھ کی جلد بازی ہوگی۔ جو کام جلدی میں کیا جاتا ہے اس میں لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ نیز ہم اپنے پیچھے اپنی قوم چھوڑ آئے ہیں۔ ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیے بغیر آپ سے کوئی معاہدہ کریں۔ آپ بھی اس وقت تشریف لے جائیں، ہم بھی واپس جائیں گے۔ آپ بھی اس معاملے پر غور فرمائیں، ہم بھی غور کریں گے۔ حانی کی یہ خواہش تھی کہ مسنہ بن حارثہ بھی اس گفتگو میں حصہ لے، چنانچہ اس نے کہا، یہ مسنہ ہیں جو ہمارے شیخ ہیں اور سپہ سالار ہیں۔ مسنہ نے کہا، میں نے آپ کا کلام سنا ہے اور میں آپ کے قول کو بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے آپ کی گفتگو نے متاثر کیا ہے۔ میرا جواب بھی وہی ہے جو حانی بن قبیصہ نے دیا ہے۔ آپ کے ساتھ اس پہلی نشست میں ہی اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور آپ کی پیروی کرنے لگیں تو یہ مناسب نہیں۔ ہم دو پانیوں کے درمیان رہتے ہیں، ان میں سے ایک یمامہ ہے اور دوسری طرف سماوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو سن کر فرمایا کہ تم نے غلط جواب نہیں دیا، کیونکہ تم نے سچی بات ظاہر کی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے سے پہلے انہیں فرمایا کہ ایرانیوں کے جس غلبے سے تم ترساں ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ممالک اور ان کے اموال کا مالک بنا دے تو پھر کیا تم اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو گے؟ نعمان بن حارثہ جو شریک تھا کہنے لگا، اے قریشی بھائی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46۔ ہم نے بھیجا ہے آپ کو سب سچائیوں کا گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف جو اس کے اذن سے اور آفتاب روشن کر دینے والا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر وہ دنیوی زندگی میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد جب ان کی ایرانیوں سے جنگ ہوئی اور کراکر کے مقام پر جو فرات کے قریب ہے مارکا ہوا، جنگ کے دوران انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنا جنگی شعار بنایا ہوا تھا اور اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بنی ابس عبداللہ اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمرات الاولیٰ کے سامنے مینا کے میدان میں خیمہ زن تھے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیارا رسول تشریف لایا۔ حضور اونٹنی پر سوار تھے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ہمیں دعوت اسلام دی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر حضور کی دعوت کے بارے میں سنا تھا۔ آج بھی حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور دعوت دی، لیکن ہم میں سے کسی نے قبول نہ کی۔ ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق الابسی بھی تھا۔
اس نے ہمیں کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم اس شخص کی تصدیق کریں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے علاقے میں ٹھہرائیں تو بڑی عقل مندی کی بات ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس دین کا یہ دین غالب آ جائے گا اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچے گا۔ اس کی بات کو سن کر قوم نے کہا میسرا اس بات کو رہنے دو، جب ہم میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی طاقت نہیں تو ہم اس بوجھ کو کیوں اٹھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرا کی جب بات سنی تو حضور کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ میسرا شاید اسلام قبول کر لے۔ حضور نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے کہا آپ کی گفتگو بڑی عمدہ اور سراپا نور ہے، لیکن میری قوم اس بارے میں میری مخالف ہے اور فرد کی عزت اس کی قوم سے ہوتی ہے، اگر وہ اس کی تائید نہ کرے پھر کنارہ دور ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے اور وہ لوگ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، لیکن میسرا کے دل میں حضور کی بات گھر کر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم اس دین کو قبول کرے۔ راستے میں اس نے انہیں کہا کہ فدق ہمارے راستے میں زیادہ دور نہیں، اگر ہم وہاں جائیں اور وہاں کے یہودیوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کریں ممکن ہے ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ پس وہ اپنے راستے سے مڑ کر فدق گئے۔ وہاں کے یہودی علماء سے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب نکالی اور اسے وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں اللہ کے پیارے رسول کا ذکر مبارک تھا۔ وہاں مرقوم تھا خطہ عرب سے تعلق رکھنے والے ایسے جلیل القدر نبی مابعوث ہوں گے جن کا لقب امی ہوگا، دراز گوش پر سواری فرمائیں گے اور انتہائی کفایت شواری ان کی شان ہوگی۔ بدنی حسن کے لحاظ سے نہ ضرورت سے زیادہ لامبے نہ پس قامت، گیسوئے مبارک نہ زیادہ گنگریالے اور نہ بالکل سیدھے، آپ کی آنکھوں میں سرخی کا ڈورا اور چہرہ چمکدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، موضوع کو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں، کل یہیں سے انشاءاللہ تعالی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں ویڈیو کو، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔